بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام و مذاہب پر ایک نظر۔ اس دور میں بڑے بڑے مذہب باریچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل اور منافقین کا تختہ مشق بن گئے تھے۔ ان مذاہب کی صورت و حقیقت دونوں اس درجہ مسخ ہو گئی تھی یعنی بگڑ گئی تھی کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ کسی طرح ان مذاہب کے پیشوا دنیا میں آ کر اپنے دین کا حال دیکھ سکیں تو وہ قطعاً اپنے مذہب کو نہ پہچان سکتے۔ تہذیب و تمدن کے گہواروں میں خودسری، بے راہ روی اور اخلاقی پستی یعنی من مانی اور راہ سے بھٹک جانا کا دورہ تھا۔ نظام و حکومت میں اس درجہ ابتری تھی۔ حکام کی سخت گیری اور عوام کی اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قومیں اپنے اندرونی مسائل ہی میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی پیغام تھا اور نہ انسانیت کے لیے کوئی دعوت تھی۔ در حقیقت یہ اقوام و مذاہب اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی کا سوتا خشک ہو چکا تھا۔ ان کے پاس نہ دینی ہدایت تھی اور نہ نظام حکومت کے لیے مستحکم و معقول اصول۔ مسیحیت یعنی عیسائی مذہب 6 صدی عیسوی میں۔ مسیح مذہب میں کبھی بھی اس درجہ تفصیل و وضاحت نہ تھی کہ جس کی روشنی میں زندگی کے اہم مسائل سلجھائے جا سکیں یا اس کی بنیاد پر تمدن کی تعمیر ہو سکے یا اس کے زیر ہدایت کوئی سلطنت چل سکے۔ جو کچھ تھا وہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک ہلکا سا خاکہ تھا جس پر توحید کے سادہ عقیدے کا کچھ پرتو تھا۔ مسیحیت کا یہ امتیاز بھی اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ یہ مذہب سینٹ پال کے دست برد سے بچا رہا۔ اس نے تو آ کر رہی صحیح روشنی بھی گل کر دی، کیونکہ جس بت پرستانہ ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی اور جن جاہلی خرافات سے وہ نکل کر آیا تھا، اس نے مسیحیت میں ان تمام جہالتوں اور لغویات کی آمیزش کر دی۔ اس کے بعد قسطنطین کا زمانہ آیا جس نے اپنے دور حکومت میں رہی صحیح اصلیت بھی کھو دی۔ غرض یہ کہ 4 صدی ہی میں مسیحیت ایک معجون مرکب یعنی ملاوٹ بن کر رہ گئی تھی جس میں یونانی خرافات، رومی بت پرستی، مصری افلاطونیت و رہبانیت کے اجزاء شامل تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی سادہ تعلیمات کا عنصر اس مجموعے میں اس طرح گم ہو گیا تھا جیسے کہ ایک قطرہ کا وجود سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ بالآخر مسیحیت چند بے جان مراسم اور بے کیف عقائد کا نام رہ گیا تھا جو نہ روح میں گداز پیدا کر سکتے تھے، نہ عقل کی افزائش کر سکتے تھے، سبب بن سکتے تھے، نہ جذبات کو حرکت میں لا سکتے تھے اور نہ ان میں اس کی صلاحیت تھی کہ زندگی کے اہم مسائل میں انسانی قافلے کی رہبری کر سکیں۔ اس پر تحریف و تعویل کی مصیبت مستزاد تھی جس کا انجام یہ ہوا کہ بجائے اس کے نصرانیت علم و فکر کے دروازے کھولتی، وہ خود علم کی فکر کی راہ میں چٹان بن کر کھڑی ہو گئی اور صدیوں کے مسلسل انحطاط کے باعث محض ایک بت پرستی کا مذہب بن کر رہ گئی۔ سیل جو ایک مصنف ہے جس نے انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، 6 صدی عیسوی کے عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے، مسیحیوں نے بزرگوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسموں کی پرستش میں اس درجہ غلو کیا کہ اس زمانے کے رومن کیتھولک بھی اس حد کو نہیں پہنچے۔ رومی سلطنت میں مذہبی خانہ جنگی، پھر نفس مذہب سے متعلق کلامی مباحث ابھر آئے اور بے نتیجہ اختلاف کے شورش قوم کو الجھا دیا جس میں ان کی ذہانتیں ضائع ہوئی اور قواعد عملیہ شل ہو گئے۔ بیشتر ان خانہ جنگیوں نے بڑے پیمانے پر خونی معرکہ کی شکل اختیار کر لی۔ مدارس، کلیساں اور لوگوں کے مکانات حریف کیمپ بن گئے تھے اور پورے کا پورا ملک خانہ جنگی سول وار کا شکار تھا۔ بحث یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت کیا ہے اور اس میں الہی یعنی اللہ اور بشری یعنی انسانی جز کس تناسب سے ہیں۔ روم و شام کے ملکانی عیسائیوں کا مذہب یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت مرکب ہے، اس میں ایک جز الہی یعنی اللہ کا جز اور ایک بشری یعنی انسانی ہے۔ لیکن مصر کے مونوفیٹ عیسائیوں کا اصرار تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی فطرت خالص الہی ہے یعنی کہ وہ خود اللہ ہیں۔ اس میں ان کی فطرت بشری اس طرح فنا ہو گئی ہے جیسے سرکے کا ایک قطرہ سمندر میں پڑ کر اپنی ہستی کو گم کر دیتا ہے۔ پہلا مسلک گویا حکومت کا سرکاری مسلک تھا۔ بازنطینی سلاطین و اہل حکومت نے اس کو عام کرنے اور پورے مملکت کا واحد مذہب بنانے میں پوری قوت صرف کی اور مخالفین مذہب مبتدئین کو سخت ترین سزائیں دیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اختلاف اور مذہبی کشاکش بڑھتی ہی رہی۔
دونوں فریق ایک دوسرے کو ایسا ہی خارج مذہب اور بددین سمجھتے تھے جیسے دو متضاد مذہب، یعنی دو الگ مذہب۔ خیرس کی نیابت مصر کے 10 سال 631 عیسوی سن سے 641 عیسوی سن کی تاریخ وحشیانہ سزاؤں اور لرزہ خیز مظالم کے داستانوں سے لبریز ہے۔